आपको एक बात बताऊं बुशरा, एक बात याद रखिए जी, ऐसी सूरत हाल में सिर्फ खातून की बात मत सुनिए, उसको भी बुलवाइए जो ये ब्लैकमेल कर रहा है, पता तो चले वो ब्लैकमेल कर रहा है या वाकई की वो। मैं एक ऐसा एक वाकया हुआ, मैं सनम चंद के प्रोग्राम में बुलाया गया, मुझे अचानक मैं कराची गया तो मुझे रात सुल्ताना पर फ़ोन आया, तो मुझे क्या मालूम कि मुझे खुसूसी तौर पर इन्हीं कामों के लिए बुलाया जाता है। तो ये सुनने के वाकया नया तो मैं जब पहुंचा, जो मेरी एंट्री होनी थी, तो मैं बाहर वहाँ सामने खड़ा था, तो एक लड़की उन्होंने खड़ी की हुई जो रो रो के बता रही है कि मेरा शौहर मुझे 6 साल से छोड़ के चला गया, 12 साल की शादी थी, तो ये सब चल रहा है। और एक तूफान बपा है और एक विमेन राइट्स एक्टिविस्ट बैठी और एक साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट बैठी। सही। जो ही वो बात ख़त्म करती है कोई अपनी 5-6 मिनट की, तो उसने मुझे इनवाइट किया और मैं अभी बैठा नहीं हूँ पूरा, तो मुझे वो कहती है, जैसे तुमने कहा ना जी खलील साहब जी जी, तो मैंने कहा वो कहाँ गई है, उठाइए ज़रा उसको। तो उठो मैंने कहा बच्चे कितने साल हो गए वो छोड़ के गया? 6 साल। कितने साल रही शादी? 12 साल। तो मैंने कहा ज़रा कलमा पढ़ो और मुझे बताओ, जब तुम्हारी शादी हुई तो कितने साल का था वो? कहती ही वॉज 42। मैंने कहा तुम कितने साल की थी? I was 22। तो मैंने कहा तुम्हें किस उल्लू के पट्टे ने कहा है कि 42 की उम्र में मर्द जो है गैर शादीशुदा होता है? पहली बात तो ये। तो मैंने कहा तुम ये बुलाया है, ये 6 साल छोड़ के हुआ है गया है बंदा इसका, तुम्हें वो मर्द नहीं मिलते जिनको 18 साल से बीवियाँ छोड़ के चली गई? आपको ये चीज़ें समझनी होंगी। ये खाली खोली एक साइड की बातें सुन के अगर हम राय कायम करने लगेंगे ना, हम नुकसान उठाएंगे और हम रिजॉल्व नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल सही। हमें क्या होगा, हमारे बायस्ड ओपिनियन आएंगे, लगेगा कि एक फोक है जो औरत की हिमायत कर रहा है, एक फोक है जो मर्द की हिमायत कर रहा है। बिल्कुल सही। आप ये सब इनको कहिए कि दोनों आए और अपना अपना मौकफ दे और दोनों की बातें हम सुने और हम उसका जवाब दें। अब इसने अपना गिला कर दिया, मेरी बीवी 10 बातें कर देगी, रात को वो कहे कि खलील रहमान कमर जैसा आदमी कोई नहीं है। यू अंडरस्टैंड? ये बाज़ औक़ात हम लड़ाई में ऐसी बातें कर जाते हैं। ये तो डबल स्टेटमेंट हो गई। ये चीजें समझनी कि दोनों प्लेटफॉर्म्स पे दोनों बिल्कुल सही। बाज़ औक़ात क्या होता है हमारे यहाँ 80-85% मर्दों की, चूँकि मेरा आप लोगों का कम है, मेरा गाँव से भी ताल्लुक है, मेरा ननियाल रहा है, वो घूंघट उठाते हैं ना बीवी का पहली रात, तो उसको बोलते हैं मेरी माँ की इज्जत करना। वो क्यों? खाना खराब हो, ताड़ी माँ काबिल इज्जत नहीं है? तुम्हें डिमांड क्यों करनी पड़ रही है इज्जत उसके लिए? तो तुम अपनी माँ क्यों नहीं कहते कि उसकी इज्जत करना है जो मैं लेके आया हूँ? वो एक नई अब ये चीजें समझाने की और एजुकेट करने की है। अभी ये फैसला करना होगा कि इसके पीछे मुहर्रकात क्या है। बगैर मुहर्रकात को जाने बाज़ औक़ात मर्द बीवी को डराने के लिए भी ऐसी बात कर देता है जब वो बहुत बदतमीजी कर रही होती है अपने किसी घर में। समझ आ रही? हमारे यहाँ हमारे ड्रामों ने बड़ा गलत तासुर दिया जब हमने सास बहू के ऊपर ड्रामा बनाया फॉलोइंग द सूट ऑफ इंडिया। उसमें हमने घर बैठे बता दिया बच्ची को कि सास एक डाइन का नाम है जिसको जाके तुमने फाइट आउट करना है। अरे भाई, हर वो सास जिसको आप डाइन बोल रहे हो एट द सेम टाइम किसी की माँ है। आप अपनी माँ, आपकी माँ ने भी सास बनना है, तो आप ये वाला मैसेज देकर क्यों नहीं भेजते कि वो भी एक माँ है? और माँ बाज़ औक़ात हमें गलत भी डांट लेती है, क्या ऐसा नहीं हुआ? हम सबके साथ उसको बर्दाश्त करते हैं हम। बिल्कुल सही बात। तो फिर उसको भी बर्दाश्त तो नहीं देते ना अपनी माँ को। वो कितना को बुरा हो सकता है कि 4-6 दफा गलत डांटने के बाद वो मुसर रहे इस बात के ऊपर, शर्म आ जाती है। तो ये चीजें आपको समझानी होंगी इनको। बिल्कुल सही बात है। इसी के साथ आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि खलील साहब ने जैसा भी कहा कि धमकी भी समटाइम्स मर्द दे देता है अपनी बीवी को, तो धमकी देने की क्या वजह है? मतलब धमकियां तो और भी बहुत सारे पैराए में दी जा सकती हैं। ये भी कहा जा सकता है कि नहीं, आज से तो मेरे साथ नहीं रह सकती हो। इस्लाम में एक गुंजाइश है कि आप अब से अलहदगी कर लें, घर में रहते हुए भी आप अलहदगी कर सकते हैं, तो व्हाई सेकंड मैरिज? थैंक यू सो मच। एज़ ऑलवेज़ खलील साहब की बहुत सारी बातों से हम हमेशा डिसएग्री करते हैं, तो आज भी मैं डिसएग्री करूँगी। देखिए, एक जो डिस्कशन हो रही है, इट वाज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू फॉलो दिस डिस्कशन, लेकिन आई थिंक कि एक मेन बात जो है वो हमने बीच में डिस्कस नहीं की, जो कि एक ओवरऑल सोसाइटी के पावर डायनामिक्स है। देखिए, आज भी जो है वो अगर आप अर्बन एरियाज़ भी मिला लें, रूरल की तो बिल्कुल अलग बात है, यहाँ पे हम अग्री शायद करते हैं, बट अगर आप अर्बन एरियाज़ भी मिला लें, आज भी जो शरा
ان خواتین کی جو فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہیں. پاکستان رینکس دا لوئسٹ ایون ان ساؤتھ ایشیا. صرف 25% خواتین ہیں جو کام کرتی ہیں جو فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہیں. اس کے ساتھ ہی ساتھ ایک بہت بڑی شرح ان خواتین کی ہے جہاں انڈر ایج میرجز ہو رہی ہیں. آج بھی پاکستان کے اندر 16 سے 18 صرف سندھ کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے جو ہے وہ 18 ہے لیگل ایج, لیکن ادروائز ہر جگہ 16 ہے. سو انڈر ایج میرجز ہو رہی ہیں, فورسڈ میرجز ہو رہی ہیں. اس کے ساتھ ہی ساتھ خواتین جو ہیں ان کے پاس فائنینشیل انڈیپینڈنس اور اسٹیبلٹی بھی نہیں ہے. میں یہ نہیں کہہ رہی, اوبویسلی بہت ساری جگہوں پر مردوں کے بھی بہت سارے ایشوز ہیں. جو ہمارا ایک ورکنگ کلاس طبقہ ہے اس کے اندر مرد بھی بہت پسے ہوئے ہیں, بٹ میں اوور آل مرد اور خواتین کے پاور ڈائنامکس کی ایک بات کر رہی ہوں. آپ آف کورس یہ کہہ سکتے ہیں کہ انڈیویجولائزڈ کیسز کے اندر خواتین بھی یہ کرتی ہیں, یہ ہوتا ہے, لیکن اوور آل ہم سب کو پتہ ہے کہ شرح کیا ہے ڈومیسٹک وائلنس کی, شرح کیا ہے فورس میرجز کی, انڈر ایج میرجز کی. سو یہ کانٹیکسٹ جب تک آپ یہ بیک گراؤنڈ ڈسکس نہیں کریں گے آپ یہ ایشو ڈسکس نہیں کر سکتے. وی ایگزسٹ ان دس پاور ڈائنامک. اب اس پاور ڈائنامک کے اندر ہوتا یہ ہے کہ جیسے انہوں نے کہا کہ وہ اگر کہتا ہے تو وہ کہے کہ بھی تم مجھے چھوڑ کے کر لو. یہ چوائس 2 سے 3% خواتین کے پاس ہوتی ہے کہ آپ بچوں سمیت جو ہے وہ, اگر آپ کے اوپر یہ بام ڈراپ ہوتا ہے کہ خاوند کسی اور سے شادی کرنا چاہتا ہے, nobody has this option. بالکل صحیح ہے. ان کے پاس فائنینشیل اسٹیبلٹی نہیں ہے, ان کے پاس. I'm sorry to I'm interrupting you. اور ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری سہیلی میں خوش آمدید, بتائیے. فرمائیے. اقتبال سے بات کر رہا ہوں. اچھا میرا سوال یہ ہے کہ آج کل جو موجودہ دور ہے اس کے اندر دوسری شادی کا رجحان آج سے زیادہ کم پایا جاتا ہے. حالانکہ جو آپ کی بیوی ہوتی ہے اگر وہ آپ کی خواہشات پر پورا نہیں اتر سکتی تو دوسری شادی کر لینی چاہیے. اور دوسری شادی کا رجحان اس حد تک کم ہے, کہتے ہیں کہ اب آپ کی اولاد بھی ہے, بیٹے بھی ہیں, بیٹیاں بھی ہیں, تو اب آپ کو دوسری شادی کی کیا ضرورت ہے. تو ظاہری بات ہے مرد کی ایک اپنی خواہش ہوتی ہے. اور اس پر میں ایک چھوٹی سی بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی اولاد تھی وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بدن اطہر سے تھی. اور اس کے بعد بھی آپ نے بہت سارے نکاح کیے, حضرت عائشہ سے اور دیگر سے کیے. تو مطلب بیٹے بھی تھے, بیٹیاں بھی تھیں, اس کے باوجود آپ نے دوسری شادی کی. تو آج کل خواتین جو ہیں وہ موٹیویٹ نہیں ہو پاتی کہ دوسری شادی کرنے سے ہمیں نقصان, مطلب دوسری شادی ہمیں کی جا سکتی ہے, سرکمسٹانسز دیکھ سوال ڈیولپ کر لیا ہے انہوں نے. خبردار تم میری طرف آئی. جی سر میرے خیال سے یہاں سے میں آپ کی طرف ہی آؤں گی, پھر ہم یہاں دوبارہ جائیں گے. مجھے یہ بتائیے, جیسے انہوں نے بھی ایگری کیا ہے, آف کورس اسلامک پوائنٹ آف ویو کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم جب بات کرتے ہیں اپنے ماحول کو بھی دیکھتے ہیں, ہمارے تو دوسری شادی تھوڑا پرابلم ہے فنڈامنٹلزم کا. زمانے چینج ہوتے ہیں, جی زمانوں کی تبدیلی کے بعد اتحاد ہوتا ہے. کچھ چیزیں ایک وقت میں ضروری ہوتی ہیں, کچھ چیزیں ایک وقت میں بالکل ضروری نہیں ہوتی. تو وہ میاں کر سکتا ہے تو بھیا کر, تو بھگت نتائج تجھے پتہ چلے لور کے تھے. خلیل صاحب یہ کیوں بار بار ایک ٹرم استعمال کی جا رہی ہے کہ مرد کی خواہشات ہوتی ہیں. مجھے تو ایسا لگتا ہے جنہوں نے نبھانی ہے. یہ وکیبلری کی کمی ہے. میں آپ کو بتاؤں, وہ ایک جو ہماری تھیں جو بایولوجیکلی اس کو ڈیفائن کر رہی تھی, دیٹ از سم تھنگ ایلس. باقی جو بات ہو رہی ہے یہ وکیبلری کی کمی میں کچھ کہنا کچھ چاہتے ہیں. تیری خواہش ہے ماما, تیری خواہش ہوتی نہیں, یہ سمجھانا ہوگا ہمیں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میں ڈس ایگریمنٹ کے موڈ میں نہیں آیا ہوا آج, کیونکہ یہ ٹاپک اس طرح کا ہے. میں بھی بیٹیوں والا, بہنوں والا ہوں. بالکل صحیح. تو مجھے بھی, اور میں تھوڑی میری مذہبی نالج بھی ہے, اور ہر شخص کو میں جس کو بھی جو اللہ اور اللہ کے رسول کو مانتا ہے میں ہمیشہ اس کو مذہبی کہتا ہوں. اس کے لیے میں کسی کو علیحدہ ڈسکریمنیشن نہیں دیکھ سکتا. بالکل ٹھیک بات کر رہے ہیں سر. وہ تمہیں مجھے سرٹیفکیٹ دینے کی ضرورت تھی کہ میں ٹھیک بات کر رہا ہوں. نہیں I agree to the point. تو سنو چندہ سنو, میں آپ کو بتاؤں جو یہ تو میں لائٹر نوٹ پہ کہہ رہا ہوں. جی جی. یہ جو ایشو ہے نا, چونکہ مرد کو سم ہوا یہ مل گیا ہوا ہے, and he wants to enjoy by talking this. ہمت نہیں ہے سالوں کے اندر. ارے کیا بات ہے, تو یہ let them hidden discuss factor ہے. like this, you know. ان کا کار جو اس کی ڈائریکٹ مجھ سے بات کراتی نا, یہ جو مجھے حوالے دے رہا ہے,
تو کر ذرا تجھے تگری کا ناچنا چاہتی ہے وہ. یہ کوشش کریں. لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں جنرلی ہم دیکھیں تو عورتوں کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے. 35 سال سے جو اوپر کی عورتیں ہیں انمیرڈ ہیں دے لوکنگ فار میرج. دے آر اس کی ریزن کیا ہے؟ اس کی دیکھو اس کی ریزن سمجھ نہیں ہوگی. ہمارے ہاں ابھی میں خواتین کے ساتھ ایک پروگرام میں تھا اینڈ شی کین پریسائزلی ٹیل. مجھے بتایا گیا کہ 64% ہے ویمن کا نمبر جو ہے تعداد جو ہے پاکستان میں. یہ چیز بھی بڑا کرٹیکلی اس چیز کو انفلوئنس کر رہی ہے. اگر بیلنس رکھا جا سکتا ہے اور سب چیزیں معاملات جو ہے وہ ٹھیک چل رہے بہت سے کیسز ہیں. سو آئی تھنک دیر از اے پاسبلٹی ٹو گو فار اے سیکنڈ میرج. اس کا طریقہ ایجاد کر دیکھو سمجھداری کا طریقہ یہ ہے کہ سب لوگ بیٹھیں اس کا طریقہ ایجاد کر لیا جائے کہ کن لوگوں کو. ورنہ تو پتہ کیا یہ اگر میں مولوی کو سنوں تو لگتا ہے کہ یہ حق صرف امیر آدمی کے پاس ہے. جس سے قدغن لگتی ہے میرے دین کے انجنکشنز کے اوپر. تو اس کو بیٹھ کے میوچولی ڈسکس کرنا ہوگا کہ کون سی صورتحال ایسی صورتحال ہیں جہاں مرد کو دوسری شادی کر لینی چاہیے. لیکن وہ سچویشن جو ہیں کریٹ کرنی پڑیں گی اینڈ دے شوڈ بی نوٹڈ ڈاؤن انسٹیڈ کہ ایوری بڈی شوڈ بی یوزنگ اٹ ایز اے میٹر آف رائٹ. ایگزیکٹلی بالکل. ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گی. آپ کی کیونکہ آپ کی ایک فیلڈ ایسی ہے کہ آپ کے پاس تو بہت سی ایسی عورتیں آتی ہوں گی جو شاید آ کے یہ شکوہ کرتی ہوں کہ میں اس وجہ سے اپنا خیال رکھنا چاہتی ہوں کہ میرا ہسبینڈ جو ہے وہ دوسری عورتوں کی طرف جاتا ہے, دوسری شادی کی دھمکیاں دیتا ہے. کیا ایسا ہوتا ہے؟ یہ ایک سیریس اسپیکٹ ہے. بہت دفعہ اس طرح ہوتا ہے. لیکن اگین آئی ٹیل دیم یار کہ بات یہ ہے کہ اندر سے پہلے آپ اپنے آپ کو اچھے لگیں. ڈونٹ لیو فار اینی ون ایلسز وہ کہ وہ آپ کو لیجٹمائز کرے دنیا میں اور وہ آپ کو کوئی اپنی دے کہ جی تو اچھی تو پتلی ہوئے گی تو فلاں چیز ہوئے گی اور فلاں. سب سے پہلے تو اپنے آپ کو دیکھیں, اپنی صحت کی طرف توجہ دیں. آپ کے اور بھی چیلنجز ہیں, آپ کی اور بھی چیزیں ہیں. سو ٹرائی لونگ یور سیلف. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنا آپ ایک تحفہ دیا ہوا ہے. روح تو آپ کی ہو گئی, جسم آپ کا تحفہ ہے. بالکل صحیح بات. اور اس تحفے کی آپ حفاظت کریں. بہت ساری خواتین آفٹر دے میری, اچھا پہلے تو ایک چیز ہے کہ آتی ہیں تو کہتی ہیں کہ جی ہماری شادی ہمیں پتلا کر دو. تو میں کہتی ہوں یار ہیلو, مطلب ویسے ہی پتلے ہو جاؤ یار, ویسے ہی فٹ ہو جاؤ. مطلب ایک شادی کا کون سا بہت بڑا وہ ایک شادی کا بورڈ لگا ہوگا. ایگزیکٹلی. اچھا شادی کے 6 مہینے بعد واپس آتی ہیں تو دے ہیو یو نو سوری ڈاکٹر صاحب بہت کھانے کو ملا آج کل, بڑا بڑا کھا رہے ہیں, ہنی مون پہ گئے تھے تو یہ تو وہ. اچھا اب وہ جو ہسبینڈ صاحب ہیں وہ تو پھولے نہیں, لیکن خواتین جو ہیں نا وہ اپنا آپ چھوڑ دیتی, جسٹ لیو فار دی ویڈنگ. پھر اس کے بعد بچے ہو جاتے ہیں. اب بچوں کے بعد بہت سی خواتین گیٹ بیک ٹو دیئر نارمل ویٹ. اور یہ کوئی اتنی وہ والی چیز نہیں ہے کہ لکھا ہوا ہے کہ آپ کا پیٹ بھی نکل جائے. سو ایٹ لیسٹ لو یور سیلف, look attractive for yourself and then care about the rest of the world. Why do you have to This is $1 million thing ڈاکٹر صاحب آپ نے جو کہی ہے. خدا کی قسم یہ ڈانٹ کے بولنی چاہیے خواتین کو. یہ کیا کرتی ہیں شادی کے بعد اپنا آپ چھوڑتی ہیں. میں ابھی کل گیا ہوا تھا پنجاب یونیورسٹی, تو مجھے ایک پروفیسر جو ہے چھوڑنے کے لیے جا رہی تھی عقیدت میں کہ میں آپ کو گھر چھوڑ کے آؤں گی. She was only 37 years. اب وہ سن رہی ہوگی تمہیں. میں نے اس کو ڈانٹ کے بھیجا ہے کہ خدا کے واسطے تو 37 سال کی ہے, یو ہیو پٹ آن دس مچ. کل بعد میں تم مردوں کے اوپر تم لوگ کہتے ہو کہ وہ ادھر ادھر جہاں دیکھ رہا ہے, وہ بھائی سیبل ہو جاؤ نا کہ وہ آپ کے ارد گرد گھومتا رہے. اور میں آپ کو سچی بتاؤں, میں بینگ مین تم لوگوں کے بیچ میں بیٹھا, میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں اس مرد نام کی اسپیشیز کو سم ہاؤ انسیکیور رکھنا چاہیے. اتنے اچھے ہو جاؤ, اتنے فٹ ہو جاؤ. کیا بات ہے, کیا بات ہے. یہ صحیح بات